بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سماعتیں میری آواز سن رہی ہیں، سنیں گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاپ یا بچھڑ جانا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کے بس میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو اپنی دنیاوی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی حد تک پہنچیں گے یا پہنچ جائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عہدیاں ہو جائیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کب کیسے کس مقام پر کوئی آپ کے سامنے آپ کا اپنا آپ سے بچھڑ جائے، اور انتہائی انجانے ناشنا سے راستے پر آپ کا کوئی اپنا آپ کا ہاتھ تھامے، آپ سے کہے کہ آپ یہاں کیسے۔ اسی طرح کچھ معاملاتی زندگی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہمارے شہروں میں چلتے رہتے ہیں۔ کہیں پر محبتیں وجود کا اختتام پاتی ہیں تو نفرتیں پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں، اور کہیں پہ نفرتوں کے اختتام میں محبت کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری خوبصورت کونپلیں کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر کسی کے ساتھ کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے حقیقی انداز کیا ہیں، ہم کس طرح سے اپنے دکھ درد بیان کر پاتے ہیں، ہم کن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پہ لیے اپنے وجود کو، اپنی سوچ کو، خیالات و تصورات کو زخمی کر لیتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی تو دور کی بات ختم ہی کر لیتے ہیں۔ میں آج آپ سے ایک ایسا تصور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لاہور کے شہر مزنگ، اس کے بالکل قریب ایک جگہ آتی ہے شمع۔ یہاں پہ پہلے کبھی شمع سینما ہوتا تھا، اس کے بعد شمع تھیٹر بنا، اس کے بعد آج کل وہاں پہ گورنمنٹ اسٹور ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک ایسا ہوٹل تھا، آغا جی کے نام سے، وہاں پر دال اور چاول ہوتے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک پرانا سا گھر تھا کہ جس کا کیس نہ جانے کتنے سالوں سے چل رہا تھا۔ جنہوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے تھے وہ بھی اپنی عمروں کے حساب سے آخری ایام کی کاؤنٹنگ کر رہے تھے۔ وہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ وہاں پر ملتے بھی تھے اور ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے سے یہی کہتے تھے کہ تو اپنی زندگی جی چکا ہے، میں اپنی جی چکا ہوں، یہ جو اتنی قیمتی پراپرٹی ہے جس کو ہم عدالتی کارروائیوں میں ضائع کر رہے ہیں، یہاں پر کیا فائدہ ہوگا، چل تھوڑی سا بیگ سے میں رکھ لیتا ہوں، تھوڑا فرنٹ میں لے لیتا ہوں، زیادہ فرنٹ تو لے لے، بیگ تھوڑا کم میں لے لیتا ہوں۔ کچھ اسی جیسی باتوں پر ہی اتفاق ہوا۔ وہاں پر ایک صاحب تھے جن کی جو حقیقی معنوں میں اس جگہ کے حقدار تھے، ان کا نام تھا مینگو پہلوان۔ مینگو پہلوان کو عورت ذات سے شدید نفرت تھی، اور وہ عورت ذات کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بھی کہہ دیتے تھے کہ جن کا ہم سننے کے بعد اکثر شرمسار اور شرمندہ ہوتے تھے، اور وہ ہنستے تھے۔ اور جب ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ بھی اسی عورت کے وجود کا ایک جز بن کے اس دنیا میں آئے تھے، تو ہنستے تھے وہ بھی آگے سے، کرتے 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 یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ان کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم بھی انہی لوگوں جیسے ہو کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں
اور اپنی موجودگی کو فقط ان چند چہروں کے لیے رکھتے ہیں اس مین روڈ پہ میرے ساتھ بیٹھ کر کہ جو آنے جانے والیوں کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر یہ دوستی یہاں تک پہنچی کہ کچھ گھر کے حالات انہوں نے اپنے بیان کرنے، پھر اپنی طب کو سامنے رکھ کے. ان میں ایک بات ایسی تھی کہ اگر ان کے اس پھل والی ریڑھی کے اوپر اگر کوئی شخص آتا تھا کہ کہتا تھا کہ یہ گولڈن سیب کس طرح سے ہیں، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ تمہاری ظاہری جسامت، تمہارا قد کاٹ اور تمہارا جیب میں ڈالا ہوا ہاتھ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تم ان سیبوں کو نہیں خرید سکتے، لہٰذا تم ان کو چھوڑ کے ان سیبوں کی بات کرو. اور وہ شخص فوراً ہی دوسرے سیبوں کی طرف مدعو ہو جاتا تھا. میں ان سے کہتا تھا کہ جی تسی مینوں ہے کہندے نا، تو میں کہنا سی چاچا اپنی ریڑھی دا قیمت لا کے تیری ریڑھی کنے دی گئی. تو آگے سے وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تمہیں آج تک یہ کہا ہے کہ تم یہ نہیں لے سکتے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں وہاں پر وہ بات کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر اس کا اور میرا ہم دونوں کا وقت بچ جائے. خیالات، تصورات، تخیلات، ان سے باہر آ کے حقیقی دنیا کو اگر آپ بغور دیکھو تو آپ کی میت کو بھی 4 کانتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میت کی چارپائی کا ڈیزائن ہی ایسا ہے. ان کی گفتگو کچھ اس طرح کی ہوتی تھی، تکونی نہیں ہے، چکور ہے. تو ساری باتیں ان کی ہم سنتے رہتے تھے. اور وہاں پر ہم 3 دوست اکٹھے ہوتے تھے اور ایک وقت تھا بس کہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے بعد میں کچھ ان سے باتیں سننا، پھر جس نے پہلے آ جانا اس نے بعد میں ہمیں بتانا کہ آج میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، آج میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، آج مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا. میں جب بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا اس وقت میری اس مینگو پہلوان کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم، میں نہیں جانتا تھا. مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ سخت سا انسان ہے، یہ بڑے غیر اخلاقی سے الفاظ استعمال کر جاتا ہے گاہکوں کے ساتھ بھی. اور جو اس کے کرایہ دار ہیں جو اس کی جگہ پر موجود ہیں، وہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہتے تھے ان سے کہ یار یہ بابا کب مرے گا، یار یہ بڑی بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے. اب آغا جی کی جو شاپ تھی وہ بند ہو جاتی تھی تقریباً 10 بجے، اور ہم نے آپس میں ملنا ہوتا تھا 11 بجے 12 بجے. کہاں راوی روڈ اور کہاں شمع. تو مجھے وہاں سے آنے میں کچھ وقت لگ جاتا تھا، کبھی میں پہلے آ جاتا تھا، کبھی وہ 2 دوست احباب جو تھے وہ پہلے آ جاتے تھے. لیکن ہمیں وہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی، بیٹھنا بھی یہاں پہ ہی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ بعض دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جو شمع کے کارنر پہ مسجد تھی اب تو خیر شہید ہو کے اپوزٹ سائڈ پہ شفٹ ہو چکی ہے، میٹرو کی مہربانی ہے. تو ہم اس مسجد میں، چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہ تراویحیں پڑھ کے اور ہم نیچے آ جاتے تھے. ایک دن میں اپنے ایک اور دوست کی طرف گیا، وہاں پر انہوں نے مجھے ایک لیمن دیا جو سیڈ لیس تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جرمن بریڈ ہے اور میں جرمنی سے جب آیا تھا تو میں اس کو ساتھ لے کے آیا تھا وغیرہ وغیرہ اس جیسی باتیں. لیکن اس کی موٹائی بہت زیادہ تھی اور بڑا تھا. میں نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا لائف میں. میں کہا سر یہ مجھے مل سکتا، اس نے کہا لے جائیں. میں لے کے آ گیا. اب ان کی اوبویسلی پھلوں کی دکان تھی، میں نے جان کے کہا، میں نے کہا کہ السلام علیکم سر یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے دیکھتے ساتھ کہا یہ سیڈ لیس نیبو ہے، پاکستان کا نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر چند گھروں میں موجود ہے. تو اس میں ایک گھر انہوں نے واقعی وہ والا نام لے دیا کہ جو ان صاحب کا تھا، اور وہ صاحب انتہائی بدتمیز ہیں، پیسے کی دھن میں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. اور جو بھی انہوں نے کہا کہ لہٰذا انہوں نے تمہیں یہ نیبو دے کیسے دیا؟ میں کہ بس ان کی مہربانی. کیا تم یہ نیبو مجھے دے سکتے ہو؟ میں تمہیں 150 روپیہ دیتا ہوں. میں کہا نہیں جی 150 روپیہ کم ہے. کہتا 200 روپیہ. میں نے ان کو انہی کا لفظ کہا، میں کہ آپ کی جسامت، آپ کی ساخت، آپ کا قد کاٹ اور آپ نے جس طرح سے اپنی دھوتی کو پکڑا ہوا ہے، آپ یہ نیبو نہیں لے سکتے. تو پھر وہ کیا کہا مار کیسے، کہتا ملا ہاتھ. پھر تو ان سے ہاتھ ملایا تو کہتا ہے کتنے پیسے تو 500 روپیہ. میں کہا نہیں جی آپ کے لیے گفٹ ہے. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ ہم ان کے
ہر دل عزیز کیسے ہوئے، ہم ان کے ساتھ ملے کیسے، وہ مسٹر جناح کے بارے میں کیا تھنکنگ رکھتے تھے، علامہ مشرقی کے بارے میں کیا تھنکنگ رکھتے تھے، بھٹو صاحب کو پہلا مشورہ کیسے دیا گیا تھا، اس جیسی بے شمار باتیں. ان کے سفید بالوں میں ان کا ہر ایک بال جو تھا ایک داستان تھا. ہم ان سے کافی کچھ سیکھتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں سیکھتے تھے. اور اسی سیکھنے میں ایک چیز ایسی بھی تھی کہ اکثر و بیشتر میرے پاس کچھ میرے دوست احباب ایسے بھی آتے تھے کہ جو اپنے اسکول اور کالجز کی اسپیچ کے لیے بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لکھ لیتے تھے. وہاں پر تقریباً میں اگر وہاں سے چلا بھی جاتا تھا تو خواب میں میرے وہی جگہ آتی تھی، وہی بازار آتا تھا، لیکن اس کی بیک سائڈ پہ جو چیز آتی تھی وہ ایک اسی ریڑھی کے اوپر جس کے اوپر ہم بیٹھ کے چائے پیتے تھے، چائے کے ساتھ پتیلی روٹی کھاتے تھے، وہ مقام، وہ منظر، وہ سب کچھ ایز اٹ از ویسے کا ویسا تھا. اور وہاں سے نکل کے میرا ریس کوس پارک سے واپسی پہ کبھی وہاں پہ آ جانا، کبھی شفاق احمد صاحب کی طرف جانا، پھر وہاں سے واپس آ جانا. تو یہ ایک ریڑھی تھی، اور میں وہاں پر اکثر اپنے آپ کو خواب میں وہاں پہ دیکھتا. وہاں پر ہی ایک خیال آیا، اور خیال اس طرح سے آیا کہ مجھے اس کہانی کی کچھ آج تک سمجھ نہیں آئی. ایک سوالیہ سا نشان تھا، اور وہ شاید انہی کے کردار کو لے کر کے میرے سامنے اس طرح سے موجود تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام رنگ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو رنگ و نسل سے آزاد کیا. میں نے اپنے آپ کو مذہب، ذات پات سے دور لے کے جا کے انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کی، پھر اس قابل کیا کہ میں مسلمان کہلوا سکوں. جبکہ میں نے ان سے کہا کہ جس طرح کے آپ کے سخت ترین الفاظ ہیں، مجھے آپ ذہنی طور پر اکثر بیشتر بیمار لگتے ہیں، آپ کے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، کلیجہ کٹ سا جاتا ہے. جب میں نے اتنی بات کہی تو انہوں نے اپنی رائٹ تھائی پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میرا کتنا کٹا ہوگا. میں اپنی ماں کے پیٹ سے یہ الفاظ لے کے اس دنیا میں نہیں آیا تھا. کیا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے سامنے میرے پیاروں کو مار دیا جاتا اس جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے؟ کیا میں یہ چاہتا تھا؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں ہرگز یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری ذات سے وابستہ جو لوگ ہیں، یہ جو رشتے ہیں، ان کو میں مرتے ہوئے دیکھوں. دور راوی کے پاس سے جا کے ٹوٹی ہوئی لکڑیاں لے کے آنا، ٹہنیاں لے کے آنا، ان کو لا کے اپنی ماں کو دینا، اس کے بوڑھے ہاتھوں کو غور سے دیکھنا، اور پھر اس چیز کو دیکھنا کہ کیسے حویلی کے اندر میری والدہ ماجدہ اور میرے والد صاحب جب بیٹھتے تھے تو ایک ملازم تھا جو ہوا دیتا تھا، اور کہتے بعد میں اسی ہاتھ پہ چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے چھالے دیکھنا تو زہر آ جاتا ہے، زہر آلود ہے. ایک یہ چیز تھی، کچھ چیزیں اور بھی تھیں. میرے ذہن میں اکثر ایک کردار رہتا تھا. میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر مجھے محبت ہوگی تو کس طرح سے ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. جیسے میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ مجھے آپ کو یہ لگتا ہے میری شکل دیکھ کے کوئی مجھے کہے گا ٹھیک ہے بھی ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں گے، اس کی شادی ہو جائے گی. تو میں کہتا تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیا تمہیں کیا لگتا ہے، ایسی کیا چیز ہے تمہارے اندر؟ میں کہ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں، ویسے گناہ تو نہیں پوچھ لینا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. وہ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کی شادی کے شاید دن رکھے جانے تھے، شاید وہ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو کچھ چیزیں جو مکس اینڈ میچ تھی. پھر کچھ آپ کا اپنا ماضی آپ کو لے کر کے جاتا ہے. اور میں ایک چیز اور میں آپ کے آگے بہت کلیئر بتانا چاہوں گا کہ آپ میں وجود اللہ رب العزت نے رکھے ہوتے ہیں. اس وقت پہ آ کے اس فائل نے کھل جانا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیٹل. سب کچھ پہلے سے واقعی حقیقتاً طے شدہ ہے. ورنہ کوئی آپ کے سامنے آ کے آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کہانی مکمل ہوئی.
میں ان کو بیسیکلی مینگو پہلوان صاحب کو ایک دہریہ انسان سمجھتا تھا کہ جس کے سامنے شاید مذہب ذات پات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کی گفتگو کو، ان کے بولنے کے انداز کو اور ان کی مخاطب کرنے کی جو ایک تھیم تھی، یہ کوڈ سے انہوں نے کچھ کوڈ اپنے اندر جنریٹ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخصیت کو اپنے سامنے پاتے ہی ان کے وجود کے اندر سے وہ کوڈ باہر نکل کے آواز کی شکل اختیار کرتا تھا کہ سامنے والے کو برا نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ شخص خیرات نہیں کرتا، مگر پھر ایسا بھی دیکھا کہ ہوٹل والا رات کو پرچی لے کے آیا، جی آپ کی طرف سے 16 بندے کھانا کھا کے گئے ہیں، 16 پیپل، کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق بن چکا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر مجھے جاتے ہوئے کہتے تھے کہ آج تمہارے پاس پیسے کچھ کم ہیں اور تمہارا واپسی کا جو کرایہ ہے تمہیں لگتا ہے اسٹوڈنٹ بن کے جانا پڑے گا۔ تو میں کہتا تھا نہیں، یہاں سے پیدل ہوں گا وہاں تک، یا مجھے فلاں دوست وہاں تک بائک پہ اتار دے گا، آگے پھر چل پیدل دادا صاحب سے میرے گھر کا راستہ 18 منٹ کا ہے، بس میں پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے تھے کہ میں تمہاری عادت خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے انسان، تو تم کیوں نہیں اپنی ماں کی بات مانتے، کر لو نوکری۔ میں کہا جی میں تھوڑا سا فری رہنا چاہتا ہوں، پھر کر لوں گا، پھر ملے گی، پھر چھوڑوں گا، پھر کروں گا۔ عجیب ڈرامے ہے۔ کہتا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ میں ایک تصور میں تھا، خیال میں تھا اسی کردار کے، کہ جس کے وجود کے اوپر جو لباس ہے اس لباس میں کچھ سوراخ ہیں، اور اگر لباس میں سوراخ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کسی غربت کی یا افلاس کی یا کسی مجبوری یا ناقدری و بے قدری کی داستان بیان ہوگی، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سوراخ حالات کا نہ ہو، سوالات کا ہو۔ جب آپ کی ذات، آپ کا وجود ایک سوالی کسی شکل اختیار کرتا ہے تو آپ اپنے سامنے والے کو جواب سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ آپ کو سوالی سمجھ لے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ سا بن چکا ہے کہ اس کے کپڑے میلے ہوں گے، بال بڑے ہوئے ہوں گے، اس کے ناخن لمبے لمبے ہوں گے، وہ مجذوب ہوگا، حالت جذب میں ہوگا، یا کہیں دور کسی ٹیلے پہ بیٹھا ہوا جو ایک فقیر ہے، اس کے پاس ہی سب کچھ ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں، وقت، حالات بدلتے ہیں۔ میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی پہلے 1-2 صفحے لکھ چکا تھا کہ بابا چھتری والے دربار سے لے کر کے ٹکسالی چوک تک کا جو سفر ہے، اس سفر کے دوران ایک ذہن، ایک سوچ، ایک خیال کہاں تک اور کتنی پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے آگے پیر مکی صاحب تک اور پھر داتا دربار تک یہ جو راستہ ہے، اس میں پیدل چلتے ہوئے کتنے قدموں کا استعمال ہوگا۔ اگر قدموں کا استعمال نہ بھی ہو تو کیا میں 500 دفعہ درود پاک پڑھ سکوں گا؟ کم سے کم اتنا تو پڑھنا چاہیے۔ اگر میں یہ پڑھتا رہوں گا تو کیا میں روڈ پہ چلنے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکوں گا؟ کیا وہ جو ٹانگے والے پاجی کی جو چھانٹا ہے اس کی آواز چھک کر کے جو آتی ہے وہ آواز سن سکوں گا؟ مجھے یہ آواز اچھی لگتی تھی۔ کیا وہ جو گھوڑے کے پاؤں پہ لگی ہوئے جو کھر ہیں اس کے، جب وہ لوہے کے جب زمین پہ آتے ہیں، کڑک ٹک 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 کی جو آواز ہے، کیا میں یہ سن سکوں گا؟ یا میں ٹوٹل ڈی فوکس ہو جاؤں گا؟ یہ سوالات تھے، اور میں اتنا لمبا سفر بھی طے کر چکا تھا، ہاف سے زیادہ کا، کہ میں ٹکسالی چوک تک پہنچ چکا تھا اور تیزی سے اس کو کراس کر رہا تھا، اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ فلاں پول آنے سے پہلے پہلے میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، پھر فلاں پول تک، پھر سڑک کو کراس کرنا ہے، پھر مین دروازہ ہے، پھر وہ چور جگہ ہے جہاں پر اپنے جوتے رکھنے ہیں اور پیسے بچانے ہیں، پھر وہ جو نام اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کے کس نام کے نیچے جا کے بیٹھنا ہے، اور آج جس نام کے نیچے بیٹھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام کے نیچے بیٹھنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعاتوں سا نہایت
مرتبہ بے ترتیب یا صاحب ترتیب سمجھتے ہوئے میرے وہ معاملات تھے کہ جس میں میں کہانی کو سمیٹ کر لانا چاہتا تھا سوال کو. اس سوال کے آگے کوئی ذات نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، کوئی درس نہیں، تدریس نہیں، کوئی ذات نہیں، صفات نہیں. میں نے اپنے ماموں سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام ہے سید غلام یاسین بخاری اور آپ کے نام کے آگے ملک کیوں آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یار صفت دی تھی گوروں نے میرے والد کو، کوئی شاید فیصلے کرواتا تھا تو وہاں سے میں بھی ملک بن گیا. تو لیکن جب میں مروں گا تو میری قبر میں ملک نہیں لکھا جائے گا، میرا وہی لکھا جائے گا جو میرا شجرہ ہے. جیسے تم لوگوں کے آگے میاں لگ گئے. سوچتا تھا میں، ہاں یار ہو سکتا ہے. ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے انسپائر تھا یا نہیں تھا. لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ تیرا ماما صرف اور صرف سانو عید تے مسجد دے وچ نظر آندا ہے، باقی نظر نہیں آتا. تو میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ صرف عید پر ہی مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑ دوں. خیر قصہ مختصر یہ کہ میٹرک کے انتہائی 3rd کلاس اور گھٹیا قسم کے پیپر دینے کے بعد جب میں نے دادا صاحب کے دربار کا رخ کیا کہ میں پاس ہو جاؤں، اور اس کے لیے مجھے کسی نے کہا کہ آپ صبح ان دا مارننگ آپ وہاں پہ جائیں، فجر سے پہلے نا، تو وہاں پر جائیں اور جا کے آپ دعا کریں فلاں جالی کے پاس جہاں پہ صابر پیا سرکار نے چلہ کیا تھا، اس کی اس طرف جالی کے اوپر جا کے آپ نے جناب وہ دعا کرنی ہے، تو دھاگا باندھنا ہے تو ایسے ہو جائے گا، تو ویسے ہو جائے گا. تو میں سوچ رہا تھا کیتا میں کچھ بھی نہیں تو دھاگا بنا گا کی ہوئے گا من تو نہیں لگتا پاس ہوگا. اس جیسے سوالات میرے ذہن کے اندر ایک تقویت پا رہے تھے کہ وہاں پر پہنچا تو میں نے جا کے دیکھا یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنے ماموں کو دیکھا اور وہ رو رہے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ میری نانی کی تھی. نانی وفات پا چکی تھی اور وہ اسی تصویر کو پھیر بھی رہے تھے اور کچھ وہ ہچکیاں بھی لے رہے تھے. اور پھر میں نے کہا نہیں یار یہ بھی کوئی پردہ ہی ہے، چل بندے یار نکل آتا ہوں. تو اس کہانی کا جو پہلا سرا تھا وہ سوال ملک کے نام سے میں نے رکھا تھا. وہ جو بے شمار ایک عجیب سے جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، اسی طرح درد کے جھونکے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو گاہے بگاہے آپ کی ٹریمنگ کرتے ہیں، ٹیوننگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یا آپ کی ذات کو ہی فنا کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ کو جلا دیتے ہیں، یا آپ کو فلاح بخشتے ہیں. جو دکھ درد کے جھونکے ہوتے ہیں یہ اپنی باری پر نہیں آتے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں. جیسے خوشیوں کی چھوٹی چھوٹی بوندیں کبھی کبھی آپ کے وجود کو تر و تازہ کر دیتی ہیں، اسی طرح جو دکھ درد کے تھپیڑے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی ذات کی ٹیوننگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو وقت کے حساب سے ترتیب نہیں دے پاتے تب الجھنیں وجود پاتی ہیں. اور جب الجھنیں آپ کے وجود میں وجود پا لیں اور شور نہ کریں تو سمجھ لیں یو آر اے گڈ مینیجر اور آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پرواہ ہی نہیں کی اور آپ نے آنے والے ہر مسئلے کو یا مسائل کو اپنے فرار کا راستہ سمجھا کہ اس ضرب کے بعد میں مزید ضرب نہیں سہ سکوں گا، مگر اس ضرب سے بڑی ضرب بھی آپ سہتے چلے جاتے ہیں. کہیں پر آپ عادی ہو جاتے ہیں، کہیں پر آپ اچھے مینیجر بن جاتے ہیں، کہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، اور کہیں آپ جس طرح یار کوے بسم اللہ. تو یہ تمام میٹرز ہیں آپ کے. جب آپ کو اپنی ذات میں، اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں، اپنی التجاؤں میں، اپنی درخواستوں میں، اپنے سچ اور جھوٹ میں
کسی کو شامل کرنے میں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لے کہ آپ کی ذات میں پہلے سے کوئی موجود ہے، جو اتنا موجود ہے کہ اور کسی کی جگہ نہیں بن پا رہی، اور کسی کا وجود آپ کے وجود میں مرج نہیں ہو رہا، سم نہیں ہو رہا، بلکہ دور جا کے گر رہا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جس نے بسنا تھا وہ بس چکا ہے، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، جس نے آپ کے اندر وجود پانا تھا وہ پا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس صورت میں آپ کی شخصیت میں سے باہر آتا ہے، آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے یا آپ کو حالت سجود میں لے آتا ہے، آپ کے الفاظ کو چھین لیتا ہے، آپ کے شعور کو ایک اور پرواز دیتے ہوئے باہر آتا ہے، آپ کو فنا کے بعد کی بقا کا تسلسل دے کے آتا ہے، یا آپ کی ذات کو فنا کر کے مٹا کے ایک نیا روپ لے کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ اس بسنے والے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو ہولڈ کر لیا ہوتا ہے۔ اس کی چابی کسی کی پیاری آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کا وجود ہو سکتا ہے، کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ کیسے بھی کر کے اس سپارک نے اس ایٹم بم کو پھاڑنا ہے۔ اس میں صنف نازک سے لے کے پرندوں کی چہچہاہٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کسی بچھڑے ہوئے کی یاد ہو سکتی ہے، یا آپ کے سامنے ہونے والا کوئی ایسا سانحہ واقعہ کہ جس کے بعد آپ کی ذات وہ ذات ہی نہیں رہی کہ جو لوگ آپ کو جس صورت میں دیکھتے تھے۔ جب آپ کی میں کا انتقال ہوا تو تو نے وہاں سے ایک نیا جنم لیا، ایک نئی پیدائش لی، اور اس تو کے تمام تر معاملات میں کہیں میں پھر نہیں آتا۔ جہاں جہاں پر آپ کی ذات سے وابستہ لوگ، آپ کے اپنے، آپ کے بہت اپنے، آپ سے جڑے ہوئے اور آپ سے اتنا زیادہ جڑے ہوئے کہ اس کے بعد کسی اور کا جڑنا ناممکن ہو، مگر پھر بھی آپ ایک لفظ، ایک التجا، ایک درخواست کرتے ہوئے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس چیز پہ تم لوگ اترا رہے ہو یہ بھی تمہارا نہیں ہے، جس چیز کو لے کر کے آپ حالت فخر میں ہیں اس پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہم سب تحقیق کی دنیا سے ہو کر بھی اسی مٹی کا جزو بنیں گے، ہم تمام تر دولتوں پہ فائز رہنے کے باوجود اسی مٹی کا جزو بنیں گے، ہمیں یہی مٹی پناہ دے گی۔ اور ایک لمحے کے لیے جب آپ تنہائی میں اپنی آنکھوں کو موند کر ذرا محسوس کریں کہ اگر اس مٹی نے بھی ہمیں قبول نہ کیا تو پھر ہمارا وجود کہاں جائے گا؟ کہیں ہم بھی حالت غفلت میں اس سفر کی جانب راغب تو نہیں کہ مرنا تو برحق ہے لیکن کفن پر شک ہے، جہاں پر ہمارے وجود کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے تصورات کو ایک نئی سپارک ملتی ہے، ایک روشنی، ایک نور، ایک کرن بن کے ہمارے وجود میں آ کے اس چابی کو کھولتا ہے کہ آپ عشق سے مقام فنا تک کے لیے ایک راستہ چنتے ہیں۔ اس میں جو سامنے پہلا فلیش آتا ہے، کسی کا شکل، تصور، چہرہ، جو بھی آتا ہے، وہاں سے ٹویسٹ کرتے ہوئے جب آپ اس کو تخلیق کرنے والے کی طرف راغب ہوتے ہیں، دس از دا مین
چینج. فطرت اللہ رب العزت نے آپ میں رکھی ہے. اس کے بھی بے شمار مسائل ہیں، مسئلے ہیں، دینی دنیاوی سب کچھ. کیا کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے زور بازو پر بدل سکتا ہے؟ بدلنے والا بدلتا ہے. نام زور بازو کا آ جاتا ہے، کسی دوسرے شخص یا شخصیت کا آ جاتا ہے. بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا یا تصور کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے کس طرح سے جو عراق کے صدر تھے صدام صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا، جو لیبیا کے صدر تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے اپنے کئی ہیروز ایسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. جب اللہ رب العزت آپ کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے نا، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ کام کے لیے چنے جانے کے بعد آپ اس کام کے اختتام تک ساتھ رہیں گے. آپ کی ڈیوٹی کا ایک خاص پورشن ہے، آپ نے وہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے. کرنے کے بعد نیکسٹ آنے والے کے لیے الارمنگ ہو کر جانا ہے، نصیحت ہو کے جانا ہے، وصیت ہو کے جانا ہے. کیسے جانا ہے یہ اپ ٹو اللہ ہے. وہ بتاتا ہے آپ کو، وہ دکھاتا ہے آپ کو، وہ گھماتا ہے آپ کو. وہی ہے تو میں ہوں، مجھ میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کو میں اس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو اگر آپ لوگ بند کریں اور تصور کریں کہ اتنا زیادہ سناٹا ہے کہ جو میری آواز ہے اس کا آنا بھی آپ کو روشنی کی نوید لگے. کبھی بھی آواز کسی کی زندگی کے اندر روشنی لے کے نہیں آتی، لیکن جب انتہائی خاموشی ہو، گھپ اندھیرا ہو، تو کہیں سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ، ایک آواز بھی زندگی کی دلیل اور نوید لگنے لگتی ہے. جب آپ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات وجود رکھتے ہوئے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو عطا کر دیتی کہ ہاں میں ہوں، اب ویسے چل جیسا میں چاہتا ہوں، پھر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب آپ اپنے سائیوں کے تھرو چلانے والے کے کہنے پر چل رہے ہیں. لوگ آپ کو شعبدہ باز بھی کہیں گے، جادوگر بھی کہیں گے، اسکل میجیشین بھی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے آپ کو. آپ کے منہ سے وہ چیزیں بھی وجود پائیں گی کہ جو سننے والا آپ حیرانگی کے عالم میں آپ پر شاید کوئی الزام بھی لگا دے. آسانیاں عطا ہیں، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کوئی بھی عطا جو آپ پر عنایت ہوتی ہے، آپ کو ملتی ہے، وہ اس عطا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عطا ہی کسی اور کے لیے ہوتی ہے. یہ جتنے بھی صاحب علم، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے جو اصحاب ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی سے منسلک ہے، کوئی کسی کالج سے، کوئی کسی تدریسی ادارے سے، کوئی گورنمنٹ میں، کوئی نان گورنمنٹ میں، کوئی ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، کوئی ریل گاڑی چلا رہا ہے، کوئی سائیکل، کوئی بائک، علم ہے نا، سارے یہ علم ہے. وہ اگر پہنچ رہا ہے تو اپنی سیلری کے لیے پہنچ رہا ہے. اس کی سیلری اس کی ذات کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے. اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہو کہ آپ کا دل کر بھی رہا ہے کھانے کو، لیکن کسی اور کی اس چیز کے لیے خاص آنکھوں کی چمک دیکھ کے آپ اپنی فیلنگز کو آپ ریورس کرتے ہیں اور اس کے سامنے اس چیز کو پہنچا دیتے ہیں.
یہاں پر جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہو کا عالم ہوتا ہے اور آپ کے اندر سے آپ کو صدا آتی ہے، اٹھ، ہن سوچ، ہن غور کر، فکر کر، اے ویلا وے، ایس ویلے کوئی ہور نہیں، میں وہاں تیرے اندر تے تو ہے، ہن سوچ۔ جس طرف بھی، جس ڈائریکشن میں بھی آپ کا مائنڈ جائے گا، آپ کے آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ کے اندر آپ کا اپنا چہرہ آپ کو بہت سے ایسے کام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ خود کہیں گے یہ تو میں ہوں۔ کہا جائے گا تو اب کہیں بھی نہیں ہے، اب ہر جگہ پر میں ہوں۔ جب آپ میں موجود وہ ذات کہہ دے کہ ہن تو نہیں ہے، ہن میں ہوں، تو سمجھ جائیں کہ جو لوگ، جو احباب، اصحاب اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اتنا مضبوط ہے، تو اللہ کی ذات پاک اس عشق کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی ہر سانس ہجرت کرتی ہے، ہر دھڑکن ہجرت کرتی ہے، آپ کا دیکھنا حالت ہجرت میں آ جاتا ہے۔ آپ مکان سے لامکان تک کے اس طرح سے مسافر بن جاتے ہیں کہ اس سفر کو فنا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو اس طرح سے اپنے اندر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا وجود، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات اس قدر آسانیاں اور اس قدر خوبصورتی سے فلاح کی، خیر کی، امن و سلامتی کی درسگاہ بن جاتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کا وجود وجہ سکون لگنے لگتا ہے۔ لیکن بہکنا نہیں، لیکن خود کو کسی مشکل سے روشناس نہیں کروانا، کچھ بھی ایسا نہیں سوچنا، کچھ بھی ایسا نہیں کہنا، کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جو آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی سے ان تمام تر صفات سے دور لے جائے۔ فقط آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہی چاہنا ہے کہ میں نہیں بس تو۔ صاحبان، دل تو بہت تھا کہ آپ کی سماعتوں تک اپنے اس تصوراتی کردار کو لے کے آتا، آپ سب سے اس کا انٹروڈکشن کرواتا کہ یہ ہیں آپ کے سامنے سوال ملک صاحب، جو کس طرح سے سمینہ میر کے کوٹھے تک پہنچے، وہ کس طرح سے اس گندھ پہ بیٹھنے والے بابا جی تک پہنچے، وہ کس طرح سے کہاں کہاں پہنچے۔ لیکن کچھ وقت کی قلت ہے اور کچھ اپنی بھی کیفیت ہے۔ ہر معاملے کو، ہر مقام کو بیان کر دینا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا کہ میں اس تصور کو سوچ رہا ہوں اور میری ہارٹ بیٹ پہلے سے تھوڑی تیز ہوئی ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں، کچھ کردار آپ کے وجود کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور اختتام پذیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جو کردار
آپ کی روح کے ساتھ پرو دیے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جن سے رب راضی ہو جاتا ہے ان سے سب جگ راضی ہو جاتا ہے، جن کو وہ قبول کر لیتا ہے دنیا خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم لوگ تو بس اسی ڈگڈگی کی آواز میں اپنی ذات کے اندر اس طرح سے گم ہیں کہ ہمارا نفس اس مدارک کی مانند ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے کبھی سیدھی کلا بازی لگاتے ہیں تو کبھی الٹی کلا بازی لگاتے ہیں، کبھی وہ ایکٹ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، کبھی وہ ایکٹ کرتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے پیارے موجود ہیں، کہیں کمزوریاں، کہیں مجبوریاں، کہیں اپنی ذات کی فنا، کہیں ذات کے وجود کی طاقت کے لیے، تقویت کے لیے ہمیں بھی اس دنیا داری کے ان بدبودار کرداروں کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، نام دے کے، لفظ دے کے ان جیسا ہونا پڑتا ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہم لوگ بہت سے کرداروں کو خود ہی وجود دے دیتے ہیں اور بہت سے کرداروں کو جان بوجھ کر دیوار کے پس پشت کہیں پھینک دیتے ہیں۔ ہم یہ بات قطعی طور پر نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں کہ جو معاملات زندگی ہم گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں یا آگے بھی گزاریں گے، اس میں فقط ہماری فلاح کے ساتھ اور کتنوں کی فلاح ہو سکتی ہے، ہوگی یا ہونی چاہیے، ہم فقط اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو ہے خوبصورت ہے۔ بہتر سے بہتر کی تلاش میں اگر ہم نکلتے بھی ہیں تو اس میں جو کردار ہمارا نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو وہ مادیت پرستی کا ہوتا ہے۔ خیر، لاؤں گا کبھی آپ کے سامنے اس سوال ملک کو بھی، آئے گا وہ وقت بھی آئے گا، وہ عنوان پھر جاگے گا، سر اٹھائے گا، بولے گا، بتائے گا۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ سب کی محبت کا، ساتھ دینے کا، ساتھ چلنے کا، مجھے سننے کا، برداشت کرنے کا۔ بیگم گیلانی صاحبہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سپرین دادانے وعلیکم السلام۔ معروف زیدی وائی سیریز وائن وعلیکم السلام۔ زیب ریحان وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مشی سلیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیگم گیلانی جس طرح یار کہے بسم اللہ، بے شک جی، جس نے بسنا تھا وہ بس چکا ہے، حق، بے شک۔ میں نہیں رہی اور تو بن گئی، واہ صاحب کمال۔ سیدہ گوہر میں نہ رہی بس تو ہی تو، بے شک بے شک، بدلنے والا بدلتا ہے، سب کچھ اللہ ہے، بے شک۔ تصور سے تصوف تک کا سفر، ہم کہاں اس قابل، ہم اس قابل کبھی تھے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے کہ تصور سے تصوف تک کا سفر کر سکیں، بہت گندے ہیں۔ معرفت پانا اور ڈگریاں ہونا دو الگ باتیں ہیں صاحب، جس طرح سفید بال بزرگی کی نشانی نہیں، ویسے ہی ڈگری بھی۔
آریان علی ہمارے پرانے ساتھی، پرانے دوست، پرانے بھائی، نئے انداز میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیدہ گوہر رب راضی تو سب راضی، ٹھیک ہے جی، من لیتا۔ کچھ کردار اللہ جوڑ دیتا ہے اور جس کے لیے اس کی رضا ہو اس کے معاملات بھی وہی طے کرتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ انتظار رہے گا اس سوال ملک کا، انشاءاللہ۔ لے جناب، آپ سب کے ساتھ کا، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا، خلوص کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم چلائیں، یہ چلتا رہے۔ جہاں کہیں پہ میری ذات سے، میرے الفاظ سے، میرے گفتار سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جس وقت اپنی ذات کا انالیسس کرتے ہوئے آپ لوگ اللہ رب العزت کو اپنے بالکل قریب سامنے خود میں محسوس کر رہے ہوں تو مجھ گناہ گار کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں، آسانیاں چاہتے، آسانیاں مانگتے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔